السلام علیکم۔ سزائے محبت بائی ملک صفدر حیات لاسٹ پارٹ۔ شام کو چودھری فرزند علی نے تھانے آ کر اطلاع دی کہ امیر علی اور صفیہ کے سوا کوئی شخص گاؤں سے غیر حاضر نہیں تھا۔ البتہ گزشتہ 2 روز میں باہر سے 2 مرد اور 3 عورتیں بطور مہمان گاؤں میں پہنچے تھے، اور یہ بھی اہم بات نہیں تھی، خاص طور پر صفیہ اور امیر علی کے معاملے میں۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی 3 ہوشیار قسم کے اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ سادہ لباس میں کنگنی والا پر نظر رکھیں، اور اگر کوئی غیر معمولی بات یا واقعہ ان کی نظر سے گزرے تو فوری طور پر مجھے مطلع کریں۔ چودھری کافی دیر تک میرے پاس تھانے میں بیٹھا رہا۔ میں نے اسے یقین دہانی کرا دی کہ بہت جلد صفیہ کا سراغ مل جائے گا۔ البتہ میں نے اسے بابو فرید احمد اور منشی حفیظ اللہ سے ہونے والی اہم گفتگو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ کارخانے سے نکلتے ہوئے میں نے بابا بشیرہ کو بھی یہی تاکید کر دی تھی۔ چودھری جب رخصت ہو گیا تو میں حالات حاضرہ کا تجزیہ کرنے لگا۔ امیر علی نے کارخانے سے پیر منگل یعنی 16 اور 17 دسمبر کی چھٹی لی تھی۔ اگر واقعی وہ اپنی والدہ کو دیکھنے گیا تھا اور صفیہ والے معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو بروز بدھ اسے سنبڑیال سے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر بالفرض امیر علی بدھ کو واپس کارخانے آ جاتا تو پھر صفیہ کہاں غائب ہو گئی؟ تھوڑی دیر پہلے تک مجھے یقین ہو گیا تھا کہ امیر علی ہی صفیہ کو بھگا لے گیا تھا، لیکن اب میرے یقین کی عمارت میں ایک درار نمودار ہو چکی تھی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امیر علی واقعی اپنی ماں کو دیکھنے چلا گیا ہو۔ ایک اور بات بھی مجھے الجھا رہی تھی، امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کو بابا بشیرہ سے کیوں چھپایا تھا؟ 1 گھنٹے کی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر صفیہ کو بڑی صفائی سے اڑا لیا تھا۔ وہ چاہتا ہوگا کہ 2 روز تک اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے تاکہ وہ سب کی پہنچ سے بہت دور نکل جائے، یا پھر واقعی اپنے گاؤں گیا تھا اور صفیہ کے اغوا کے معاملے میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ممکن ہے بابا بشیرہ کو وہ والدہ کی بیماری کے بارے میں اس لیے نہ بتا سکا ہو کہ عالیہ بیگم کے گھر میں اس کی بے عزتی والے واقعے نے اسے ذہنی طور پر خاصا منتشر کر دیا تھا۔ حقیقت حال تک پہنچنے کے لیے دوسرے روز ہی کوئی عملی قدم اٹھایا جا سکتا تھا۔ میں تھانے سے اٹھا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسرے روز میں نے ایس آئی رب نواز کی قیادت میں ایک پولیس پارٹی ترتیب دی اور انہیں موزہ سنبڑیال روانہ کر دیا۔ میں نے ایس آئی کو تاکید کر دی تھی کہ پہلے وہ اپنے طور پر امیر علی کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اگر وہاں اس کی موجودگی کا سراغ ملے تو صفیہ سمیت اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے، اگر صفیہ اس کے ساتھ نہ ہو تو بھی امیر علی کو ضرور گرفتار کر کے لے آئے۔ میرا خیال تھا امیر علی صفیہ کے اغوا میں ملوث تھا یا نہیں، ہر 2 صورت میں اس سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ اسی شام ایس آئی بے نیل و مرام واپس لوٹ آیا۔ اس کی تحقیق و تفتیش کے مطابق امیر علی سنبڑیال گیا ہی نہیں تھا۔ یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کہ امیر علی کی والدہ بیمار تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ امیر علی نے اپنی والدہ کی بیماری کا ڈرامہ رچایا تھا۔ امیر علی کی والدہ نے ایس آئی کو بتایا تھا کہ قریب 1 ہفتے قبل امیر علی گاؤں آیا تھا اور 1 رات وہاں گزار کر واپس چلا گیا تھا، اور اس کی آمد و شد معمول کے مطابق تھی۔ فرید پارٹری میں 7 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ تنخواہ وصول کرنے کے بعد ہی امیر علی ہر ماہ اپنے گاؤں کا ایک چکر لگاتا تھا۔ ایس آئی نے امیر علی کے گھر والوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہاں رونا پیٹنا مچ گیا۔ امیر علی کا باپ مشتاق احمد طویل عرصے سے معذوری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی ماں بھی خاصی ضعیف ہو چکی تھی۔ بہن بھائی چھوٹے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ امیر علی کے بارے میں جان کر سب کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ ایس آئی رب نواز انہیں تسلی دے کر آیا تھا کہ جیسے ہی امیر علی کا کوئی سراغ ملا انہیں بھی خبر کر دی جائے گی۔ ان سے وعدہ بھی لیا تھا کہ انہیں اگر امیر علی اور صفیہ کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے تو وہ فوری طور پر متعلقہ تھانے کے انچارج کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں۔ ایس آئی نے متعلقہ تھانے کے انچارج کو ساری بات سے آگاہ کر کے تعاون کی اپیل کی تھی۔ اب ایک بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ صفیہ کے اغوا میں امیر علی 100% ملوث تھا۔ اگلے روز میں نے امیر علی کی تصویر ایک فوٹوگرافر کو دے کر اس کی نصف درجن کاپیاں تیار کروا لیں۔ امیر علی کی تصویر کی ایک کاپی میں نے ارد گرد کے تھانوں کو بھجوا دی اور تاکید کر دی کہ وہ اپنے تھانوں کی حدود میں اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اس تلاش کا پس منظر بھی واضح کر دیا تھا۔
آئندہ 3-4 روز تک میں ان بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے پوچھ گچھ کرتا رہا جو 15 دسمبر بروز اتوار کی صبح کنگنی والا کے قریب سے گزری تھیں۔ بسوں کا اڈہ میرے تھانے کے نزدیک ہی تھا۔ یہ شیخو پورہ موڑ کہلاتا تھا اور 2 بڑی سڑکیں یہاں آ کر ملتی تھیں۔ ایک تو مین جی ٹی روڈ تھی جو لاہور سے راولپنڈی تک جاتی تھی، دوسری سڑک لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد سے آ کر اس بڑی سڑک میں شامل ہو گئی تھی۔ شیخو پورہ لائل پور کے راستے میں واقع تھا، اسی وجہ سے بسوں کا اڈہ شیخو پورہ موڑ بھی کہلاتا تھا۔ کنگنی والا میرے تھانے سے جنوبی سمت میں جی ٹی روڈ پر واقع تھا۔ وہاں سے گزرنے والی بسیں لاہور سے آتی تھیں یا لاہور جاتی تھیں۔ لاہور سے آنے والی بسیں اس زمانے میں عام طور پر سیالکوٹ یا راولپنڈی کی طرف جاتی تھیں۔ آج کل کا مجھے پتہ نہیں۔ ایک بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ امیر علی سنبریال نہیں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ یا تو لاہور کی طرف نکل گیا تھا یا پھر اس نے شمال میں راولپنڈی کا رخ کیا تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح سڑکوں پر بسوں کی بھرمار نظر نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے 2 گھنٹے کی تفتیش کے بعد ہی معلوم کر لیا کہ 15 دسمبر کی صبح کنگنی والا سے صرف 3 بسیں گزری تھیں۔ 2 بسیں لاہور سے راولپنڈی کی طرف گئی تھیں جبکہ ایک بس سیالکوٹ سے آنے والی لاہور کی طرف گئی تھی۔ یہ بس چودھری ٹریولز کی تھی جبکہ راولپنڈی کی سمت جانے والی بسوں میں نیو خان بس سروس کی تھی اور دوسری پنجاب ہزارہ بس سروس کی۔ 3-4 روز تک میں ان 3 بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو امیر علی کی تصویر دکھا کر پوچھ تاچھ کرتا رہا۔ انہوں نے امیر علی کی تصویر دیکھنے کے بعد پورے وثوق سے مجھے بتایا کہ امیر علی ان کی بسوں میں نہیں بیٹھا تھا، نہ تو اکیلا اور نہ ہی کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ۔ امیر علی کے چہرے پر داڑھی موجود تھی، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی نے اسے دیکھا اور یاد نہ رکھا ہو۔ میں نے ان ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو صفیہ کا حلیہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا۔ میں نے ایک اور امکان پر بھی غور کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نصف شب کو فرار ہوئے ہیں۔ اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے وہاں سے رات کو گزرنے والی بسوں کو بھی چیک کیا، لیکن نتیجہ ڈھاک کے 3 پات کی صورت میں برآمد ہوا۔ گویا یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ دونوں بس میں بیٹھ کر کسی دوسرے ضلع کی طرف نہیں گئے تھے، انہیں آس پاس کے علاقوں ہی میں تلاش کرنا چاہیے تھا۔ اس سے اگلے روز میں نے 3 پولیس اہلکاروں پر مشتمل 5 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور اپنی تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے انہیں پورے ضلع میں پھیلا دیا۔ ان پارٹیوں کے علاوہ ضلع کے دوسرے تھانے بھی امیر علی اور صفیہ کی تلاش سرگری سے جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں چودھری فرزند علی تھانے کے کئی چکر لگا چکا تھا۔ وہ اپنے طور پر بھی مختلف علاقوں میں امیر علی اور صفیہ کو تلاش کروا رہا تھا۔ میں نے جن 3 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو کنگنی والا میں متعین کر رکھا تھا، ان کی جانب سے بھی کوئی خاص اطلاع مجھے موصول نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اب تک کی کارروائی کی رپورٹ ایس پی علاقہ کو بھجوا دی تھی۔ اس سلسلے میں جو دفتری کارروائیاں ہوتی رہیں میں ان کے ذکر کو حذف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ تفتیش کے دوران ہمیں بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے تھے۔ ان کی تفصیل آپ کے لیے غیر دلچسپ ہوگی۔ یہ وقوعہ سے لگ بھگ 1 ماہ کی بات ہے۔ وہ ہفتے کے دن تھا اور جنوری کی 18 تاریخ موسم سرما اپنی جولانی پر تھا۔ برفیلی ہواؤں نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ کنگنی والا میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اطلاع لانے والا ایک سادہ لباس پولیس اہلکار تھا۔ میں نے فی الفور اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اس عجیب و غریب منظر کی وضاحت طلب کی۔ اس نے سنسنی خیز انکشاف کیا، ملک صاحب، ادھر کنگنی والا کے باہر کھیتوں میں ایک متروک کنواں ہے جو بیری والے کھوہ کے نام سے موسوم ہے، وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، لگتا ہے اس کنویں میں کوئی گڑبڑ ہے۔ کانسٹیبل نے بتایا، 2-4 دن سے اس کنویں کے اوپر چیل کوے منڈلا رہے ہیں، لیکن آج تو حد ہی ہوگی۔ مردار خور گدوں نے صبح ہی صبح متروک کنویں پر دعویٰ بول دیا ہے۔ وقفے وقفے سے کنویں کے اندر ان کی آمد و رفت جاری ہے۔ گاؤں کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہیں اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانسٹیبل کے فراہم کردہ سنسنی خیز معلومات سے ظاہر ہوتا تھا کہ مذکورہ کنویں کے اندر مردار خور پرندوں کی اچھی خاصی خوراک موجود تھی۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے کانسٹیبل سے پوچھا، تمہارے دوسرے دونوں سادہ لباس ساتھی کہاں ہیں؟ وہ بیری والے کھوہ پر ہی ہیں جناب۔
میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کنگنی والا جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں چند مسلح سپاہیوں کے ساتھ مذکورہ متروک کنویں پر موجود تھا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے مردار خور پرندے کنویں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کی اچھی خاصی تعداد مجھے آس پاس کے درختوں پر نظر آ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چودھری فرزند علی بھی وہاں آن موجود ہوا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ میرے پاس آ گیا۔ الیکس لیک کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب یہ کیا چکر ہے؟ چکر کا پتہ بھی چلا لیتے ہیں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ حوصلہ رکھیں، ابھی اس رات سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود افراد کو کنویں کے پاس سے دور چلے جانے کو کہا۔ وہ میری ہدایت کے مطابق وہاں سے ہٹنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں، چودھری فرزند علی اور مسلح سپاہی وہاں رہ گئے۔ درختوں پر موجود پرندے بے چین دکھائی دیتے تھے اور اس اضطراری انداز میں اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے تھے۔ میں نے چودھری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا، چودھری صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، میں اپنے ایک اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا اندازہ؟ یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ ہم کنویں سے خاصے فاصلے پر آ کر ایک گھنے درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ چند لمحات خاموشی سے گزر گئے، پھر درختوں پر موجود گدوں نے اپنی پناہ گاہوں سے پرواز کی اور متروک کنویں کی ٹوٹی پھوٹی منڈے پر آ کر ڈیرا جمانے لگے۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کنویں کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ میں نے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ کے خیال میں کنویں کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر حیرانی پھیلی ہوئی تھی، کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں گویا ہوا۔ میرا خیال ہے اس کھو کے اندر کوئی مردار جانور موجود ہے۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے، میں نے کہا، لیکن میرا خیال آپ کے خیال سے تھوڑا مختلف ہے۔ چودھری نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آئیں کنویں پر چل کر دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے ہمراہ آنے والے سپاہیوں کو میں نے ہدایت کی کہ وہ ان بھوکے گدھوں کو کنویں کے پاس سے ہٹائیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہم سے پہلے کنویں پر پہنچے اور اپنی بندوقوں کی مدد سے گدھوں کو وہاں سے بھگانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو چکا تھا۔ مردار خور پرندے واپس اپنی عارضی قیام گاہوں پر جا چکے تھے۔ میں نے ایک سپاہی کو بھیج کر تھانے سے 2 ماہر ترین کوہ پیما کانسٹیبلوں کو بلا لیا۔ اس کے بعد میں نے چودھری سے کہا، مجھے چند مضبوط رسوں کی ضرورت ہے، کیا آپ کے گاؤں سے ایسے رسوں کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن امیز انداز میں بولا، رسے تو ہر طرح کے مل جائیں گے جناب، پر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ کو میرے ارادے کا بھی پتہ چل جائے گا، پہلے رسے تو منگوائیں۔ اچھا جی۔ چودھری نے درزیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور دور کھڑے ہوئے گاؤں کے افراد کے پاس جا کر انہیں کچھ ہدایت دینے لگا۔ میں نے دیکھا اسی وقت 2 نوجوان گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ چودھری میرے پاس واپس آ گیا اور مجھ سے بولا، میرا خیال ہے آپ کسی کو کنویں کے اندر اتارنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑ کر پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے جناب، آپ قانون کے محافظ ہیں، میں آپ کی تفتیش کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ آپ کا اندازہ درست ہے چودھری صاحب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے تھانے سے جن 2 سپاہیوں کو بلوایا ہے وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ آپ کی منگوائی مضبوط رسیوں کے ذریعے اس پراسرار کنویں میں اتریں گے۔ میں نے متروک کنویں کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد ہی کہ عقدہ حل ہو سکے گا؟ چودھری کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کنویں کے حوالے سے جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہی ڈر اسے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بات کو میں نے ابھی تک فراموش نہیں کیا تھا، اور وہ یہ کہ صفیہ اور امیر علی کے سلسلے میں چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے مجھ سے کافی جھوٹ بولے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے امیر علی اور صفیہ کے بیچ پائے جانے عشقیہ معاملات کو یک طرفہ قرار دیا تھا، جبکہ صفیہ جن حالات میں اور جس طرح غائب ہوئی تھی وہ آثار و واقعات ان کے بیان کی نفی کرتے ہیں۔ ابھی تک یہ عقدہ حل نہیں کر پایا تھا کہ انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ عام طور پر انسان جب کسی حقیقت کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کے پیش نظر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ مقاصد بھی اس کا مطلوب ہو سکتے ہیں۔ انسان یا تو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا وہ کسی بڑے نقصان سے خود کو بچانا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا تیسرا مقصد شان و شوکت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ چودھری اور عالیہ بیگم کو اپنی شان و شوکت کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے یا پھر کسی نقصان سے بچنا چاہتے تھے۔ چودھری اور عالیہ بیگم سے متعلق مشہور افواہوں سے بھی میں بخوبی آگاہ تھا۔
میں خیالات کے تانے بانے ملا رہا تھا کہ چودھری کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، امیر علی کے بارے میں آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ تفتیش جاری ہے چودھری صاحب، میں نے کنویں کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ چودھری کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال چمکا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو اس وقت امیر علی کیسے یاد آ گیا؟ بس یوں ہی، وہ نظر چراتے ہوئے بولا۔ عالیہ بیگم اپنی بیٹی کی جدائی میں چارپائی سے لگ گئی ہیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میری اب تک کی تفتیش کے مطابق امیر علی اور صفیہ اس ضلع سے باہر نہیں گئے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور آس پاس کے سارے پنڈ بھی ہم نے چھان مارے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، انہیں زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا؟ چودھری نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، چودھری صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ واقعی انہیں زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گیا ہو۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ملک صاحب؟ میں نے کہا، وہ دونوں جیتے جاگتے انسان تھے۔ ہم نے جتنی باریک بینی سے انہیں تلاش کیا ہے، اگر وہ کہیں ہوتے تو ضرور مل جاتے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر چودھری کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جلدی سے بولا، کہیں آپ کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ یہ ناممکن تو نہیں چودھری صاحب، میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہوں گے، ورنہ کہیں نہ کہیں سے ان کی لاشیں تو مل جاتی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، ان کی لاشیں تو ہمیں اس وقت ملتی جب انہیں یوں ہی کہیں پھینک دیا جاتا۔ ممکن ہے آپ کے خیال کے مطابق واقعی ان لاشوں کو زمین کھا گئی ہو؟ چودھری کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ گاؤں کی طرف جانے والے نوجوان رسے لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے میرے مطلوبہ سپاہی بھی تھانے سے آ گئے تھے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ ادھورا رہ گیا اور میں ان سپاہیوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میری ہدایت کے مطابق ایک طویل مضبوط رسے کو ایک نزدیکی درخت کے توانا تنے سے باندھ دیا گیا۔ رسے کے دوسرے سرے کو کنویں میں پھینکا گیا۔ پھر میرے اشارے پر ایک ماہر کوپ پولیس والا اس رسے کی مدد سے کنویں میں اترنے لگا۔ میں نے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان کنویں سے برآمد ہوا اور بولا، ملک صاحب، رسہ کنویں کی تہہ تک نہیں پہنچ پا رہا۔ یا تو رسے کی لمبائی کو بڑھایا جائے یا پھر کسی ٹارچ وغیرہ کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ کنویں کی تہہ میں گپ اندھیرا ہے۔ فوری طور پر اس کی فرمائش پوری کر دی گئی۔ چودھری نے میرے کہنے پر اپنی حویلی سے جرمن میڈ ٹارچ منگوا لی۔ اس دوران میں مذکورہ رسے سے ایک اور رسہ منسلک کر کے اس کی لمبائی کو دگنا کر دیا تھا۔ پولیس کا ماہر جوان ایک مرتبہ پھر کنویں کے اندر غروب ہو گیا۔ باہر موجود تمام افراد سانس روک کے کھڑے تھے۔ 5 منٹ کے بعد پولیس کے جوان نے باہر آ کر رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر سنائی۔ ملک صاحب، کنویں کی تہہ میں 2 انسانی لاشیں موجود ہیں۔ اس نے رک رک کر واضح الفاظ میں بتایا۔ ان میں ایک لاش کسی لڑکی کی ہے، دوسرا داڑھی والا کوئی جوان ہے۔ دونوں کے سر خون آلود اور جسم نچے ہوئے ہیں، اور دونوں آپس میں اس طرح لپٹے ہوئے ہیں جیسے انہیں خدشہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی انہیں جدا کر دے گا۔ میں نے سوالیہ نظر سے چودھری فرزند کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، کہیں وہ دونوں… میرا بھی یہی اندازہ ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ممکن ہے انہیں زمین کھا گئی ہو۔ اس دل دوز سنسنی خیز انکشاف کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ان دونوں کی لاشوں کو متروک کنویں سے باہر نکالا جا چکا تھا۔ اس دوران میں عالیہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ کسی نے اسے اس باز یافت کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ بیٹی کی اجڑی پجڑی لاش کو دیکھ کر عالیہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا اور وہ دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ چودھری فرزند علی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالیہ بیگم نے آتے ہی صفیہ کی لاش کو پہچان لیا تھا۔ امیر علی کی لاش کی بھی تصدیق ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سب کو لاشوں سے دور ہٹایا اور ان کا معائنہ کرنے لگا۔ امیر علی کے سر پر کسی تیز دھار آلے کے زخم بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ زخم کسی کلہاڑی یا گنڈاسے یا ٹوکے وغیرہ کے ہو سکتے تھے۔ صفیہ کے چہرے، سر اور کندھوں پر بھی ایسے ہی کاری زخم نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کے بازو اور ہاتھ بھی کٹے پھٹے تھے۔ یوں دکھائی دیتا جیسے انہوں نے حملہ آور کے وار روکنے کی پوری کوشش کی ہو، لیکن ان کی ایک نہ چلی ہو۔ سر پر لگنے والے زخم بہت گہرے تھے اور کئی جگہ سے کھوپڑیوں کی ہڈیاں صاف کٹی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے الٹ پلٹ کر باریک بینی سے دونوں لاشوں کا معائنہ کیا۔ ان کے ہاتھ، چہرے اور سروں پر جمے ہوئے خون کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی موت واقع ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ مردار خور پرندوں نے ان کے مردہ اجسام پر جو تباہ آزمائی کی تھی وہ بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ موسم سرما کی وجہ سے ان کی لاشوں کی حالت زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی اور شاید اسی لیے گدھ وغیرہ خاصی تاخیر سے ان تک پہنچے تھے۔
اگر موسمی گرما ہوتا تو ممکن تھا وہ جل فضا تعفن سے بچ جاتی اور کئی روز پہلے اس رات سے پردہ اٹھ چکا ہوتا۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد دونوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوایا اور خود چودھری کے اصرار پر اس کی حویلی میں آ گیا۔ عالیہ بیگم پچاڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہم سے پہلے اسے حویلی میں پہنچا دیا گیا تھا اور اس وقت ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صدمے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے عالیہ بیگم کو ایک سکون آور ٹیکہ لگایا اور تسلی تشفی دے کر واپس چلا گیا۔ ہم حویلی کے وسیع و ریز بیٹھک میں آ کر بیٹھے تو چودھری فرزند علی نے مردہ لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ تو معاملہ ہی دوسرا نکل آیا۔ ابھی تو آگے دیکھے چودھری صاحب، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کون سا نیا معاملہ سامنے آتا ہے؟ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دھیمے لہجے میں کہا، چودھری صاحب یہ موقع ایسا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سے ایک ذاتی قسم کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ چودھری نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بوجھل انداز میں بولا، کس قسم کا ذاتی سوال ملک صاحب؟ اس وقت بیٹھک میں میرے اور چودھری کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، میں نے آپ کے اور عالیہ بیگم کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی باتیں جناب؟ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے آپ عالیہ بیگم سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس بات کو چھوڑیں، میری بات کا جواب دیں۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ کسی افواہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک صاحب، وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، کہ عالیہ بیگم میرے مرحوم دوست کی بیوہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے، اور جہاں تک لوگوں کے کہنے کا تعلق ہے تو کسی کی زبان کہاں تک پکڑی جا سکتی؟ لوگ تو بادشاہوں کو بھی پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا چودھری صاحب کہ رائی ہو تو پربت بنتا ہے۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، یعنی میں یقین کر لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو شبہ کیوں ہے؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اور عالیہ بیگم نے بہت سے حقائق مجھ سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ کیسے حقائق؟ امیر علی اور صفیہ کے تعلقات کے سلسلے میں حقائق۔ چودھری بولا، ملک صاحب آپ کھل کر بات کریں تو اچھا ہے۔ چلے کھل کر بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، آپ نے اس حقیقت کا انکار کیوں کیا کہ امیر علی اور صفیہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ وہ یک طرفہ محبت تھی۔ چودھری جلدی سے بولا، صفیہ امیر علی کو پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ حالات و واقعات اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ان دونوں کی لاشوں کو دیکھ چکے ہیں کہ آپ بھی میرے خیال کی تردید کریں گے؟ میں اس وقت کسی تصدیق یا تردید کی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا ملک صاحب۔ چودھری نے بے بسی سے کہا، اس واقعے نے مجھے اعصابی طور پر بہت بری طرح متاثر کیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ آپ کی حالت سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ ویسے عالیہ بیگم کی حالت خاصی تشویشناک ہے۔ وہ ایک دم چونک گیا، پھر بولا، ملک صاحب آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ کون سی بات؟ وہ بولا، عالیہ بیگم اس وقت میری حویلی میں موجود ہے، اس حویلی میں جہاں میری 3 عدد بیویاں پہلے رہ رہی ہیں۔ آپ عورتوں کی نفسیات اور فطرت سے آگاہ ہوں گے۔ اگر عالیہ بیگم سے میرے کسی بھی قسم کے مراسم ہوتے جو بعد ازاں شادی پر منتج ہو سکتے تو میری بیویاں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس حویلی میں برداشت کر سکتی تھیں؟ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب میں نے ایک بات کی تصدیق کے لیے آپ سے نجی قسم کا سوال کیا تھا۔ اگر آپ کو میرے الفاظ سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ معتدل لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آپ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب مجھے پتہ چلا کہ جس روز امیر علی اور صفیہ لاپتہ ہوئے تھے اس سے 2 دن قبل یعنی جمعہ 13 دسمبر کی رات کو آپ عالیہ بیگم کے گھر پر موجود تھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے یاد پڑتا ہے میں وہاں موجود تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کے کھانے پر مدعو تھے۔ میں نے کہا، اور عالیہ بیگم نے اس رات امیر علی کو بھی اپنے گھر بلایا تھا؟ وہ جلدی سے بولا، بالکل بلایا تھا جناب، لیکن میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالیہ بیگم نے اس رات آپ کی موجودگی میں امیر علی کو اپنے گھر کیوں بلایا تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اسے سمجھاؤں۔ کس سلسلے میں؟ یہی کہ وہ صفیہ کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے امیر علی کو سمجھا دیا تھا؟ کوشش تو میں نے کی تھی، چودھری نے بتایا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری کوشش رائے گاں گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ اس رات وہاں کچھ تلخی بھی ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جن سے امیر علی کی تذلیل کا پہلو نکلتا تھا۔ میرے خیال میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔
چودھری پہلو بدلتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ اس رات عالیہ بیگم نے خاص طور پر امیر علی کو اپنے گھر اس لیے بلایا تھا کہ وہ آپ کے سامنے اس کی بے عزتی کر سکے، بلکہ اس نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اس کی حالت خاصی حد تک سنبھل چکی تھی اور لب و لہجے میں اعتماد لوٹ آیا تھا۔ وہ بولا، میرے خیال میں آپ کو یہ سب کچھ بابا بشیرہ کی گھر والی مختار بی بی نے بتایا ہوگا۔ وہ عالیہ بیگم سے بہت بیر کھاتی ہے، خاص طور پر جب سے عالیہ بیگم نے صفیہ کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ میں نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے یہ معلومات کس نے فراہم کی ہے، آپ نے ان باتوں کی تردید کر دی ہے، میں آپ کے جوابات کو یاد رکھوں گا۔ میں نے آپ کو سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا ملک صاحب، وہ بولا، آگے آپ کی مرضی، یقین کریں یا نہ کریں۔ میں نے کہا، ہم دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو تفتیش کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی تفتیش جاری رکھیں ملک صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ امیر علی اور صفیہ کی روپوشی کا معاملہ تو حل ہو گیا، اب آپ کو ان کے قاتل یا قاتلوں کی تلاش ہے۔ یہ دوہرے قتل کی واردات ہے جناب، میں نے کہا، اور یہ واردات آپ کے گاؤں میں ہوئی ہے، اس لیے میں اپنی تفتیش کا آغاز آپ ہی سے کروں گا۔ میں ہمتاً گوش ہوں۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کے خیال میں یہ کارنامہ کس شخص یا اشخاص نے انجام دیا ہوگا؟ میں اس بارے میں خیال آرائی کرنے سے معذور ہوں، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ میرے حساب سے اس گاؤں میں ان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ آپ کا مطلب ہے قاتل یا قاتلوں کا تعلق کسی دوسرے گاؤں سے ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے سوال کیا۔ وہ میرے سوال سے سٹپٹا گیا، جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں جناب، دیکھیں نا جی، وہ بات بناتے ہوئے بولا، جہاں انسان کے 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کا ایسا کوئی دشمن یہاں موجود نہیں جو ان کے خون میں ہاتھ رنگنے کو تیار ہو جائے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اب اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ ان دونوں بدقسمتوں کے خون میں کسی نے اپنے ہاتھ رنگ لیے ہیں۔ یہ واردات اسی گاؤں میں ہوئی ہے، لہٰذا زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ قاتل یا قاتلوں کا تعلق اسی گاؤں سے ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ وہ تذبذب میں نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کسی پر شک ہے چودھری صاحب؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میری نظر میں ایسا کوئی مشکوک بندہ نہیں ہے ملک صاحب، ہو سکتا ہے عالیہ بیگم اس بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا، میں ان کا بیان بھی لینا چاہتا ہوں، ذرا معلوم تو کریں ان کی طبیعت اب کیسی ہے۔ چودھری اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے حویلی کے اندرونی حصے میں گیا اور آ کر بتایا کہ وہ خواب آور ٹیکے کے زیر اثر سو رہی ہے اور کسی قسم کا بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے۔ میں نے چودھری سے کہا، چلیں ان کا بیان کل ہو جائے گا، آپ کل ان کو لے کر تھانے میں آ جائیں۔ چودھری نے مجھے ایسا کرنے کا چلتے چلتے اس نے مجھے آس پاس کے گاؤں کے چند جرائم پیشہ افراد کے نام بھی نوٹ کروا دیے اور کہا، آپ ذرا ان بندوں کو بھی چیک کریں۔ میں دل میں چودھری کی حماقت پر ہنس پڑا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کی چال کو سمجھ لیا ہے۔ واضح طور پر اس نے مجھے بھٹکانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا میں کنگنی والا کو اپنی تفتیش کا مرکز بناؤں، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کے گاؤں میں کسی مشکوک افراد کا وجود ہی نہ پایا جاتا ہو۔ ہر گاؤں میں لوفر و باش گنڈے اور جرائم پیشہ افراد پائے جاتے ہیں، لیکن چودھری کو اپنے گاؤں میں ایسے افراد نظر نہیں آئے تھے، اور اس نے مجھے ارد گرد کے گاؤں میں پائے جانے والے مشکوک افراد کو چیک کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے یہی ظاہر کیا جیسے میں پہلی فرصت میں اس کے مشورے پر عمل کروں گا۔ پھر میں جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا، اگر آپ کے علم میں کوئی غیر معمولی بات آئے تو فوری طور پر مجھے مطلع کریں۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا، قانون کی مدد کر کے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں آپ صفیہ کے قاتل یا قاتلوں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچا دیں، اور امیر علی کے قاتل یا قاتلوں کو۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس نے صرف صفیہ کے قاتل یا قاتلوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ میرے اس سوال پر کچھ گڑبڑا گیا اور وضاحت آمیز لہجے میں بولا، میرا مطلب تھا دونوں کے قاتل یا قاتلوں کو آپ فوری طور پر گرفتار کر کے جیل میں پہنچا دیں۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے چودھری صاحب، میں نے ذو معنی الفاظ میں کہا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ تھانے پہنچنے سے پہلے میں یہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنی تفتیش کا مرکز و محور میں کنگنی والا ہی کو بناؤں گا، لیکن نہایت خفیہ انداز میں۔ چودھری کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ چودھری فرزند علی کو بے خبر رکھ کر ہی کوئی کام کی بات معلوم کی جا سکتی تھی۔ میں چودھری کی طرف سے خاصا مشکوک ہو چکا تھا۔
تھانے میں آ کر میں نے سب سے پہلے ان سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو اپنے کمرے میں بلا لیا جن کی ڈیوٹی میں نے کنگنی والا کی نگرانی پر لگائی ہوئی تھی۔ امیر علی اور صفیہ کی لاشوں کی برآمدی کے بعد میں نے انہیں واپس تھانے بھیج دیا تھا۔ انہیں دوبارہ کنگنی والا روانہ کرنے سے پہلے میں نے نئی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اب ان میں سے ایک کو کنگنی والا کے اندرونی معاملات کو دیکھنا تھا اور باقی دو کو صرف اور صرف چودھری کی حویلی پر نظر رکھنا تھی، خاص طور پر چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم کی کڑی نگرانی کرنا تھی۔ دوسری صبح میں نے ایک کانسٹیبل کو موزہ سنبھریال روانہ کر دیا تاکہ امیر علی کے ورثاء کو اس المناک سہانے کی اطلاع دی جا سکے۔ اس کے بعد تازہ ترین صورتحال کی رپورٹ تیار کرنے لگا۔ رپورٹ تیار کرنے کے بعد میں نے ایس پی علاقہ اور ڈپٹی کمشنر کو بھجوا دی۔ اس رپورٹ میں میں نے اپنی اب تک کی کارکردگی کو بتفصیل بیان کیا تھا۔ اسی دوپہر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول امیر علی اور مقتولہ صفیہ کی موت اتوار 15 دسمبر کی صبح 5 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وقاری ضربات تھیں جو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے ان کے سروں پر لگائی گئی تھیں۔ میڈیکل ایگزامینر کے مطابق مقتولین کے جسموں پر پائے جانے والے زخموں کے نشانات کا تعلق کسی تیز دھار کلہاڑی یا گنڈاسے وغیرہ سے تھا۔ قاتل نے بڑی بے دردی سے ان کے سروں کو نشانہ بنایا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایک ایسی بات درج تھی جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا، اور وہ بات یہ تھی کہ امیر علی اور صفیہ کے جسموں پر پائے جانے والے تمام خطرناک زخموں کا تعلق ایک ہی ہتھیار سے تھا، یعنی ان پر ایک ہی آلہ قتل سے شدید وار کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوگی کہ ان دونوں کا قاتل کوئی ایک ہی شخص تھا۔ میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا اور واقعات کی کڑیاں خود بخود مل رہی تھیں۔ عالیہ بیگم کے گھر چودھری فرزند علی کا آنا جانا تھا اور یہ بات پورا گاؤں جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی شخص عالیہ بیگم یا صفیہ سے دشمنی مول لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ قاتل جو کوئی شخص بھی تھا وہ یا تو اتنا طاقتور تھا کہ چودھری کی مخالفت مول لینے کا حوصلہ رکھتا تھا، یا پھر اسے کسی طاقتور شخص کی پشت پناہی حاصل تھی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ کسی دل جلے عاشق کا کارنامہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا نامراد عاشق ناشاد جو صفیہ کو چاہتا ہو اور امیر علی کو اپنا رقیب روسیہ سمجھتا ہو، مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے امیر علی کے ساتھ صفیہ کو کیوں ٹھکانے لگا دیا۔ ایک بات یقینی تھی کہ صفیہ امیر علی کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ طے شدہ پروگرام کے تحت فرار ہو رہے تھے کہ قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اپنے کسی بدخواہ کے ظلم کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو ان کی طاق میں رہتا ہو، اسے کسی طرح ان کے پروگرام کا پتہ چل گیا ہو اور اس نے موقع دے کر کلیجہ ٹھنڈا کر لیا ہو۔ میرا ذہن جس تیزی سے واقعات کی کڑیاں ملا رہا تھا، اس سے مجھے امید تھی کہ بہت جلد میں امیر علی اور صفیہ کے قاتلوں تک پہنچ جاؤں گا۔ اگلے روز چودھری فرزند علی عالیہ بیگم کو تھانے لے آیا۔ میں نے عالیہ بیگم کا تفصیلی بیان دوبارہ نوٹ کیا، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ یوں لگتا تھا جیسے چودھری اسے پڑھا کر لایا ہو۔ دونوں کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ چودھری کے رخصت ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد مقتول امیر علی کا چھوٹا بھائی کبیر علی اپنی ماں برکت بی بی کے ساتھ دل گرفتہ حالت میں تھانے پہنچ گیا۔ برکت بی بی اپنے جوان سال بیٹے کی لاش حاصل کرنے آئی تھی۔ اس کی آزاری دیکھ کر میرا دل خون ہو گیا۔ میں نے خصوصی دلچسپی لے کر امیر علی کی لاش کو جلد از جلد سنبھریال بھجوانے کے انتظامات کر دیے۔ اس سے زیادہ میں اس ستم نصیب عورت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی بے بسی کا اندازہ تھا۔ میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بھی امیر علی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ میں نے اپنے دل میں امیر علی کے قاتل کو عبرتناک سزا دلوانے کا پختہ عزم کر لیا تھا۔ اگلے روز میں تھانے پہنچا تو ایک نہایت ہی اہم اطلاع میری منتظر تھی۔ میں نے جن ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کو چودھری کی کڑی نگرانی کی ذمہ داری سونپی تھی، ان میں سے ایک میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس سادہ لباس اہلکار کا نام ممتاز خان تھا۔ میں نے پوچھا، ممتاز خان، تم خاصے بے چین دکھائی دے رہے ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ بات کے خاص یا عام ہونے کا فیصلہ تو آپ ہی کریں گے جناب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں نے جو غیر معمولی بات نوٹ کی ہے وہ آپ کو بتانے آیا ہوں۔ وہ غیر معمولی بات کون سی ہے؟ وہ بولا۔ چودھری فرزند علی گزشتہ 2 روز سے خفیہ طور پر جیرے موچی کو ڈھونڈ رہا ہے اور جیرا موچی پنڈ سے غائب ہے، اور یہ اطلاع تم 2 روز بعد مجھے پہنچا رہے ہو۔
میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اس نے لجاجت امیز انداز میں کہا، ملک صاحب، میں نے عرض کیا نا، چودھری فرزند علی یہ کام نہایت خاموشی سے خفیہ طور پر کر رہا تھا۔ مجھے آج صبح اس کی خبر ہوئی ہے۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، پھر پوچھا، یہ جیرا موچی کون ہے بھئی؟ کانسٹیبل نے جواب دیا، جناب، جیرا کنگنی والا کا ہی رہنے والا ہے۔ اس کے بوڑھے باپ وزیر حسین موچی کی ادھر پنڈ میں ہی جوتے مرمت کی دکان ہے۔ تم جیرے موچی کے بارے میں کیا جانتے؟ ایک نمبر کا لفنگا اور لوفر ہے جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ اس کی دکان میں کام کرتا ہے؟ نہیں جناب، کانسٹیبل نے نفی میں سار ہلاتے ہوئے کہا، اسے تو آوارہ گردی اور بدماشی ہی سے فرصت نہیں ہے، کام کیا کرے گا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ چودھری فرزند علی کو ایک ایسے شخص کی تلاش کیوں تھی جو باش آوارہ اور گنڈا تھا؟ پھر خاص بات یہ کہ چودھری نہایت رازدارانہ انداز میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے سادہ لباس کانسٹیبل سے پوچھا، ممتاز خان، تم نے بتایا ہے کہ جیرا موچی کنگنی والا سے غائب ہے، کیا تم نے اس بات کی تصدیق کر لی ہے؟ جی ہاں، میں نے چنگی طرح پتہ کر لیا ہے۔ جیرا موچی کب سے نظر نہیں آ رہا؟ اس نے بتایا، جب سے امیر علی اور صفیہ کی لاشیں بیری والے کھوہ سے برآمد ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ 3-4 روز سے غائب ہے، لیکن اس کے گھر والوں کو تو اس کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ اس کے گھر والوں کے لیے یہ عجیب بات نہیں ہے ملک صاحب، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ممتاز خان نے کہا، وہ پہلے بھی اکثر کئی دنوں کے لیے گھر سے غیر حاضر رہتا ہے، اس کے گھر والی اس کی عادت سے واقف ہیں، لیکن جیرے کی غیر حاضری سے چودھری کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہا ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ کمبخت بھی اسی دن سے کیوں غائب ہے جب سے متروک کنویں سے 2 لاشیں نکالی گئی ہیں؟ کانسٹیبل ممتاز خان نے خیال آرائی کی، ملک صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ جیرے موچی کا اس معاملے سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی سوچ کو سادہ لباس کانسٹیبل ممتاز خان پر عیاں نہیں ہونے دیا اور کہا، ٹھیک ہے، تم فوری طور پر واپس کنگنی والا جاؤ اور چودھری کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھو۔ جو حکم صاحب۔ وہ مجھے سلیوٹ کر کے جانے لگا۔ وہ دروازے میں پہنچا ہی تھا کہ میں نے پیچھے سے آواز دے کر اسے مخاطب کیا۔ وہ رکا اور مڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم سب سے پہلے جا کر اپنے دوسرے دونوں ساتھیوں سے ملاقات کرو، انہیں تاکید کر دو کہ وہ بھی خفیہ طور پر جیرے موچی کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ اگر جیرے کے بارے میں کوئی اہم اطلاع ملے تو فوری طور پر مجھے مطلع کیا جائے، اگر ممکن ہو تو اسے فوری طور پر گرفتار کر کے تھانے لے آئیں۔ میں سمجھ گیا جناب، وہ پورے اعتماد انداز میں ساری ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ASI منظور الہی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سمجھانے کے بعد کہا، منظور الہی، تمہیں جتنے سپاہیوں کی ضرورت انہیں منتخب کر کے ایک چھاپہ مار ٹیم تشکیل دو اور نہایت ہی رازدارانہ انداز میں آس پاس کے علاقوں میں جیرے موچی کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اور جیسے ہی اس کا کوئی سراغ ملے اسے گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ اس نے تسلی امیز لہجے میں مجھے، ملک صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، میں یہ کام اس طرح کروں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ شاباش، میں نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں چودھری فرزند علی سے پہلے جیرے موچی پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ ہماری کامیابی اس بات سے مشروط ہے کہ جیرا چودھری کے ہتھے نہ چڑھنے پائے۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا، میں اپنی سی کوشش کروں گا جناب، آگے جو مولا کو منظور۔ تم منظور الہی ہو؟ میں نے اس کے فراق سینے پر نگاہ ٹکاتے ہوئے کہا، مولا کو جو منظور ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ وہ زیر لب مسکرایا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اسی روز بطور احتیاط پیش بندی کرتے ہوئے پولیس کے مخبروں کو بھی ریڈ الرٹ کر دیا۔ آئندہ 2 روز تک حالات غیر یقینی رہے۔ تیسرے روز ایک اہم اطلاع مجھ تک پہنچی۔ وہ اطلاع جیرے موچی کے بارے میں تھی۔ اطلاع دینے والا پولیس کا پرانا مخبر تھا، اس کا نام نبی بخش تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی بہت مفید معلومات مجھ تک پہنچاتا آ رہا تھا۔ اتفاق سے وہ میرا پرانا واقف کار بھی تھا۔ نبی بخش نے مجھے بتایا کہ جیرا موچی ایمن آباد کے چودھری دلدار حسین کے ڈیرے پر پایا گیا تھا۔ میں نے اسی روز دوپہر کے بعد ایک ہوشیار قسم کے صحت مند حوالدار کو ساتھ لیا اور وانڈو جانے والی بس میں سوار ہو کر ایمن آباد پہنچ گیا۔ اس بس میں سفر کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ یہ ایمان آباد کے اندر سے گزرتی تھی۔ جب ہم چودھری دلدار حسین کے ڈیرے پر پہنچے تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ڈیرا گاؤں سے ذرا ہٹ کر واقع تھا۔ ڈیرے کے چاروں جانب ہرے بھرے کھیتوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ ڈیرا 3 پختہ کمروں پر مشتمل تھا، ان کے ساتھ ایک باڑہ بنا ہوا تھا
جہاں 5 بھینسیں اور دوسرے مویشی بندے تھے۔ ایک کونے میں ٹوکا نصب تھا اور اس کے ساتھ ہی کٹے ہوئے چارے کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ باڑے سے باہر بائیں جانب کچھ فاصلے پر خشک بھوسے کے 3 ڈھیر نظر آ رہے تھے جن کی اونچائی 10-12 فٹ سے کم نہیں تھی۔ ان ڈھیروں کے اوپر مٹی کی تہہ چڑھا دی گئی تھی تاکہ موسم کی دست برد سے محفوظ رہ سکیں۔ ڈھیرے میں ہماری ملاقات ایک عمر رسیدہ شخص سے ہوئی۔ وہ ہماری وردیوں کو دیکھتے ہی سہم گیا۔ یہ تو اسے دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جیرا موچی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے سوال کیا، جیرا کہاں ہے چاچا؟ آپ جیرے سے ملنے آئے ہیں؟ اس نے الٹا سوال کر دیا، یہاں تو کوئی جیرا نہیں رہتا۔ حوالدار نے اسے کالر سے پکڑ لیا اور سخت لہجے میں کہا، چاچا ہم پوری تسلی کر کے یہاں آئے، سیدھی طرح بتاتے ہو یا؟ میں نے اسی وقت چونکا ڈیرے کے کمروں والے حصے کی طرف دیکھا۔ وہاں مجھے غیر معمولی نقل و حرکت دکھائی دی تھی۔ میں نے حوالدار کو اس جانب متوجہ کیا اور خود بھی دوڑتے ہوئے ادھر بڑھا۔ ہم نے بروقت حرکت کی تھی۔ اگر ہمیں تھوڑی تاخیر ہو جاتی تو یقینی طور پر وہ شخص ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا جسے میں نے کھڑکی سے نکل کر کمروں کی عقبی جانب جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ حوالدار مجھ سے پہلے اس پر جھپٹ پڑا۔ اس وقت وہ شخص ڈیرے کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حوالدار نے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہاتھ ڈال کر اسے دیوار پر سے کھینچ لیا اور بڑے ماہرانہ انداز میں اسے زمین پر پٹک دیا۔ وہ جیرا موچی تھا۔ حوالدار نے اس کی صورت دیکھتے اسے پہچان لیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس نے ہمیں عمر رسیدہ شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ جیرا موچی خاصا جی دار ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی اور حوالدار کو دھکا دیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی حوالدار نے اسے دوبارہ گھیر لیا۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو آگے بڑھ کر ڈیرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیرے موچی نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بڑک ماری، پھر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اوئے حوالدار ہٹ جا میرے راستے سے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے حوالدار کو جھانسا دے کر اس کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس کی حرکات و سکنات سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کبڈی کا اچھا کھلاڑی تھا۔ میں نے ایک ہاتھ جیرے موچی کی گردن پر رسید کرتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، اوئے سور کی اولاد، قانون کو تڑی دیتا ہے، میں ابھی تمہاری ساری بدماشی ناک کے راستے نکالتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے جیرے موچی کو لاتوں اور گھونسلوں پر رکھ لیا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بری طرح دھنک کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہانپنے لگا، اس کی ناک پھٹ گئی اور چہرے پر خون نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران میں حوالدار نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ ہمارا اس مارا ماری سے موقع پا کر وہ عمر رسیدہ شخص رفو چکر ہو چکا تھا۔ ہم نے اسے ڈیرے کے اندر اور باہر تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جیرے موچی کی ساری تن پن غائب ہو چکی تھی۔ ہم اسے گرفتار کر کے چودھری دلدار حسین کی حویلی میں لے آئے۔ میں نے علیحدگی میں چودھری کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا، پھر ہم جیرے کو اپنے ساتھ لے کر بصریہ بست تھانے پہنچ گئے۔ میں نے 2 خوفناک صورت والے کانسٹیبلوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور جیرے موچی کو ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے ذرا تھانے کے ادب آداب سکھاؤ، میں اس سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ جلاد صورت کانسٹیبل جیرے موچی کو لے کر ٹرائل روم کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے جیرے کے چیخنے چلانے اور بلبلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی دوران میں نے اچھی طرح سوچ کر یہ طے کر لیا تھا کہ جیرے موچی کو کس صورت گھسنا ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد جیرا موچی میرے کمرے میں موجود تھا۔ دونوں کانسٹیبلوں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے تھام رکھا تھا۔ میں نے مذکورہ کانسٹیبلوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور جیرے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ حوالدار بھی اس وقت میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے جیرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر سلگتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کچھ اور ٹھکانے آئے یا کوئی کسر باقی ہے؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، مائی باپ، میرا قصور تو بتا دیں۔ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے کہا، اوئے کھوتی دے کھر، جب ادھر چودھری دلدار حسین کے ڈیرے پر بڑکے مار رہے تھے اس وقت تمہیں یہ مائی باپ یاد نہیں آئے تھے؟ مجھ سے بھول ہوگی سرکار، وہ گگیایا، اب میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ ہم تمہیں اس کا موقع دیں گے تو تم کوئی حرکت کرو گے نا؟ حوالدار نے اس کی پنڈلی پر ایک ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا۔ وہ بلبلا اٹھا اور رحم طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم کنگنی والا سے فرار ہو کر احمد آباد کیوں گئے تھے؟ وہ تو میں محنت مزدوری کرنے گیا تھا سرکار، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ابھی کسر باقی ہے؟ ملک صاحب یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا، حوالدار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ 1 رات کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، صبح تک بالکل رواں ہو جائے گا۔ میں نے جیرے موچی کو حوالدار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ 1 رات کے لیے تمہارا ہوا، میں صبح اسے پوچھ گچھ کروں گا۔ اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم انسان کی کھال کو دیڑ کر کس طرح اس کے جوتے بناتے ہیں۔
آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، حوالدار کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میں اسے یہ بھی بتا دوں گا کہ ان جوتوں سے ہم اس جیسے کن ٹٹے بدماش کا سر کس طرح پولا کرتے ہیں۔ میں رات والے عملے کو ضرور ہدایات دے کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اس ہدایت میں سب سے اہم ہدایت یہ تھی کہ کسی بھی قیمت پر چودھری فرزند علی کو جیرے موچی کی گرفتاری کی بھنک نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بات تو طے شدہ تھی کہ امیر علی اور صفیہ والے اس واقعے سے جیرے موچی کا کوئی گہرا تعلق تھا۔ اس معاملے میں چودھری فرزند علی کسی حد تک ملوث تھا، اس کا اندازہ جیرے سے پوچھ گچھ کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ چودھری فرزند علی نے مجھ سے بہت سی باتیں چھپائی تھیں، میں بھی اسے بے خبری میں ہی گھیرنا چاہتا تھا۔ جیرا موچی سر جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ گزشتہ رات کی خاطر توازہ اسے بڑی راحت آئی تھی۔ اس کے سارے کس بل نکل چکے تھے اور تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے 1 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے جواب میں جیرے نے جو تفصیلات بیان کی اسے اس کا اقبال جرم بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں اس کے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیرے موچی نے امیر علی اور صفیہ کے قتل کا اقرار کرتے ہوئے بتایا تھا کہ صفیہ شروع ہی سے اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ 1-2 مرتبہ اس نے صفیہ کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن صفیہ نے اسے بری طرح لتاڑ دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ جیرے کی اچھی خاصی بے عزتی کی تھی، بلکہ اسے دھمکی بھی دی تھی کہ آئندہ اگر اس نے کبھی صفیہ کو میلی نگاہ سے دیکھا تو وہ چودھری سے اس کی شکایت کر کے اس کی چمڑی کھنچوا دے گی۔ جیرا بخوبی جانتا تھا کہ چودھری فرزند علی صفیہ کے باپ کا دوست تھا اور ان کے گھر میں اس کا آنا جانا بھی تھا۔ جیرا چودھری سے دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چودھری کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو جیرا اس کی پرواہ نہ کرتا۔ چودھری مختلف قسم کے چھوٹے بڑے جرائم میں جیرے کا پشت پناہ بھی تھا، اس لیے صفیہ کے معاملے میں جیرے کے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ امیر علی کی آمد نے جیرے کے جذبہ رقابت کو ہوا دی۔ جب جیرے کو پتہ چلا کہ صفیہ امیر علی سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں امیر علی کو اس جسارت پر مزہ چکھانے کا منصوبہ ترتیب دینے لگا۔ صفیہ پر تو اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا۔ اس نے سوچا امیر علی کو وہ ضرور عبرت نگاہ بنا دے گا۔ وہ اپنے منصوبے پر عمل کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ایک روز چودھری نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ چودھری جیرے سے چھوٹے بڑے الٹے سیدھے کام لیتا رہتا تھا۔ چودھری نے اسے نہایت رازداری سے حکم دیا کہ کوئی مناسب موقع دے کر امیر علی کو ٹھکانے لگا دے۔ جیرے کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ چودھری نے امیر علی کو ٹھکانے لگانے کے احکامات 14 دسمبر ہفتے کی صبح کو جاری کیے تھے۔ جیرا تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ چودھری نے اس کے دل کی بات کہہ کر اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ وہ امیر علی کی کڑی نگرانی کرنے لگا۔ دوسرے ہی روز الگ صبح اسے یہ نادر موقع مل گیا تھا اور اس روز اتوار تھا اور دسمبر کی 15 تاریخ۔ جیرے نے امیر علی اور صفیہ کو نہایت ہی پراسرار انداز میں گاؤں سے نکل کر کھیتوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ان کا رخ جی ٹی روڈ کی جانب تھا۔ ان کی چال ڈھال اور رفتار سے جیرے کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کس ارادے سے گاؤں سے نکلے تھے۔ اسے 100% یقین تھا کہ امیر علی صفیہ کو بھگا لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیرے نے ان کا تعاقب کیا اور بیری والے کھوہ کے نزدیک انہیں جا لیا۔ وہ دونوں جیرے کی آمد سے بے خبر آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک جیرے کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہو۔ شاید وہ جذبہ رقابت تھا جس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود کر دی تھیں۔ چودھری نے امیر علی کو ٹھکانے لگانے کا حکم دیا تھا، لیکن جیرا اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس نے اسی جذبہ جنون رنگ سے مغلوب ہو کر ان دونوں پر گنڈاسے کے بے دریغ وار کرنا شروع کر دیے۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو وہ 2 انسانی جانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ اب اسے اس فکر نے ستایا کہ صفیہ کی بابت چودھری کو کیا جواب دے گا۔ اس کے شیطانی ذہن میں فوری طور پر ایک منصوبہ تیار ہو گیا۔ اس نے امیر علی اور صفیہ کی لاشوں کو متروک کنویں میں پھینک دیا۔ بعد ازاں اس نے کنویں کے آس پاس اپنے کارنامے کے آثار کو ختم کیا اور خاموشی سے گھر آ گیا۔ اسی روز دوپہر کے وقت چودھری نے اسے حویلی میں بلا لیا اور امیر علی اور صفیہ کے بارے میں استفسار کیا۔ جیرے نے اپنے منصوبے کے مطابق کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ چودھری تھوڑی دیر تک اسے مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا کہ وہ امیر علی اور صفیہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ناچار چودھری اس نتیجے پر پہنچا کہ صفیہ امیر علی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد چودھری اتوار کا پورا دن عالیہ بیگم کی ہمراہی میں مختلف جگہوں پر صفیہ کو تلاش کرتا رہا۔ پھر ناکام ہو کر دوسرے روز 16 دسمبر کو صفیہ کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے میرے پاس تھانے پہنچا تھا۔
اس واقعے کے بعد 1 ماہ خیریت سے گزر گیا۔ پھر جب متروک کنویں سے امیر علی اور صفیہ کی تعفن زدہ لاشیں برآمد ہوئی تو جیرے موچی کو اپنی موت واضح نظر آنے لگی۔ ایک طرف تو اسے چودھری کا خوف تھا اور دوسری جانب قانون کا بھی ڈر تھا۔ اس نے گاؤں سے فرار ہو جانے ہی میں اپنی عافیت جانی اور سیدھا ایمن آباد پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ فی الوقت چودھری دلدار حسین سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اسے اور کہیں میسر نہیں آ سکتی تھی۔ اسی دوران ایک کانسٹیبل نے مجھے اطلاع دی کہ چودھری فرزند علی تھانے میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے بے ساختہ کہا، لو، آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ اس کے بعد جیرے موچی کو دوبارہ حوالدار کے حوالے کیا کہ وہ اسے حوالات میں بند کر دے۔ پھر ہیڈ کانسٹیبل ریاض احمد کو ضروری ہدایات دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ چودھری آج اکیلا ہی آیا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے اس نے کہا، ملک صاحب، میں نے سنا ہے آپ نے میرے خاص بندے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے۔ کس بندے کا ذکر کریں چودھری صاحب؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ ہم تو بندے پکڑتے ہی رہتے ہیں۔ وہ بولا، جیرا موچی ملک صاحب۔ اچھا؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جیرا موچی آپ کا بندہ ہے چودھری صاحب؟ میرے رویے نے اسے پریشان کر دیا۔ ویسے وہ پہلے ہی کچھ کم پریشان نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا، جی بالکل، میں اسی کی بات کر رہا ہوں جناب۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میرا تو خیال تھا جیرا موچی اللہ کا بندہ ہے، اب آپ عجیب بات بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا بندہ ہے۔ وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، وہ جناب، بندے تو سب اللہ ہی کے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، آپ نے جیرے کو کس سلسلے میں گرفتار کیا ہے؟ اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل ریاض احمد کمرے میں داخل ہوا اور خاموشی سے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ میں نے چودھری کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کوئی خاص سلسلہ نہیں ہے چودھری صاحب، آپ جیرے کے لیے اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ میں اسے کافی دن سے تلاش کر رہا ہوں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، لیکن فوری طور پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ سنبھل کر بولا، میں جیرے سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوڑ 10 باتیں کرے چودھری صاحب، میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس تھانے کو اپنا ہی سمجھے۔ میرے انداز نے اس کی پریشانی کو بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا، ریاض احمد، چودھری صاحب کو عزت و احترام کے ساتھ حوالات میں پہنچا دو۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بجلی کی تیزی سے حرکت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے چودھری کے ہاتھوں میں قانونی زیور پہنا دیا۔ یہ سارا عمل پلک جھپکتے میں ہوا۔ چودھری حیرت آمیز خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، چودھری کو الگ حوالات میں بند کرنا۔ چودھری میرے اس حکم کو سن کر سر پٹا کر رہ گیا۔ اسے پہلی بار صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس کے بعد اس کی جون ہی بدل گئی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، ملک صفدر حیات، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، یہ ہتھکڑی کھلوا دو ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا، چودھری، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اب میرا کھیل شروع ہوگا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ جیرے موچی نے ہمیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا ہے۔ جیرے کی تو میں ماں۔ وہ فحش گوئی پر اتر آیا۔ میں نے کہا، چودھری، یہ تھانہ ہے، ذرا ہوش سنبھال کر بات کرو، مجھے مزید کسی سختی پر مجبور نہ کرو۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا، ملک صفدر حیات، تم ابھی اس علاقے میں نئے آئے ہو اور آتے ہی تم نے بڑی غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اب بھی موقع ہے، یہ ہتھ کڑی کھول دو، میں اسے تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دوں گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، چودھری، میں ذرا دوسری قسم کا تھانے دار ہوں، تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے، میں نے کسی غلط جگہ ہاتھ نہیں ڈالا، میں بہت سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالتا ہوں، یہ ہتھ کڑی اب اتنی آسانی سے نہیں کھلے گی۔ تم کار سرکار میں مزاحمت کے مرتکب ہوئے ہو، تم نے متعدد جھوٹ بول کر اپنے جرم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چیخ کر بولا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے ملک صفدر حیات، میں تمہاری وردی بھی اتروا سکتا ہوں، میرے بہت اوپر تک تعلقات ہیں، میں ڈی سی سے تمہاری شکایت کروں گا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا، چودھری، تم کتنے ہی طاقتور ہو مگر قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، اور یہ تعلقات کی دھمکیاں کسی اور کو دینا، میں ان گیدڑ ببکیوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں بلا وجہ کسی کو ہتھ کڑی نہیں لگاتا ہوں، اور ضرورت پڑنے پر ڈی سی کو بھی ہتھ کڑی پہناتے ہوئے بھی ذرا نہیں گھبراؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک مجھے مختلف طریقوں سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی کسی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ شام تک پورے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ نئے تھانے دار نے چودھری فرزند علی کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا ہے۔ جیرے موچی کی نشاندہی پر میں نے وہ گنڈاسا بھی برآمد کر لیا جو واردات کے بعد اس نے ایک جگہ زمین کھود کر دبا دیا تھا۔ اعلیٰ قتل میرے قبضے میں آ چکا تھا۔ جیرے نے دوہرے قتل کا ایک بار جرم کر لیا تھا، اس لیے اعلیٰ قتل پر اس کی انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ویسے بھی اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا،
اور عدالت بھی اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اب چودھری فرزند علی کے قرار جرم یا انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیرے موچی کا اقبالی بیان چودھری کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے کافی تھا۔ چودھری نے جیرے موچی کو میر علی کے قتل کی ذمہ داری سونپی تھی۔ قانون کی نظر میں چودھری اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ دوسرے دن سے چودھری کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں آنے لگیں، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس دوران میں گاہے بگاہے ایس پی علاقہ اور ڈی سی کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھیجتا رہا تھا، لہٰذا میں مطمئن تھا۔ ایس پی علاقہ نے میری کارکردگی کو بڑے اچھے الفاظ میں سراہا تھا۔ اگلے روز میں نے چودھری فرزند علی کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ جیرا موچی چونکہ اقبال جرم کر چکا تھا، اس لیے اس کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں بعض اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز بااثر افراد اور خود چودھری نے مجھے بھاری رقم بطور رشوت بام پہنچانے کی پیشکش کی، لیکن میرے بااستقامت میں ذرا بھی لرزش پیدا نہ ہوئی۔ میں نے اپنی کارروائی مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، باقی کام عدالت کا تھا۔ اس تھانے میں کام کرنے کا مجھے زیادہ موقع نہ مل سکا۔ کچھ عرصے بعد میرا تبادلہ منڈی کالکی شرقی تحصیل حافظ آباد کے ایک تھانے میں ہو گیا۔ عدالت نے چودھری فرزند علی اور جیرے موچی کو کیا سزا سنائی تھی، اس کا مجھے پتہ نہ چل سکا۔ چلتے چلتے کچھ ذکر عالیہ بیگم کا بھی ہو جائے۔ چودھری فرزند علی اور عالیہ کے تعلقات کے بارے میں جتنی نوعیت کی بھی افواہیں گردش کر رہی تھی، حقیقت اس کے بالعکس تھی۔ چودھری در حقیقت صفیہ کے لیے عالیہ بیگم کے گھر کے چکر کاٹتا تھا۔ وہ صفیہ کو اپنی چوتھی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ عالیہ بیگم کو بھی اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن صفیہ کی میر علی میں تیزی سے بڑھتی ہوئی دلچسپی اس کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی تھی۔ 13 دسمبر بروز جمعہ جب عالیہ بیگم نے امیر علی کو گھر میں بلا کر اسے بری طرح چودھری کے سامنے بے عزت کیا تو امیر علی کے جانے کے بعد چودھری نے عالیہ بیگم کو کہا کہ وہ جلد از جلد امیر علی کا کوئی مناسب بندوبست کر دے گا۔ چودھری کے جانے کے بعد صفیہ نے ماں سے خوب لڑائی کی تھی۔ اسے امیر علی کی بے عزتی کا بڑا قلق تھا۔ اس رات عالیہ بیگم نے بھی بیٹی پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی شادی وہ چودھری فرزند علی سے کرنا چاہتی تھی۔ اس نے صفیہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امیر علی کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ صفیہ کے لیے امیر علی کو بھولنا ممکن نہیں تھا۔ واقعات و شواہد سے پتہ چلتا تھا کہ صفیہ نے یقینی طور پر امیر علی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے چپکے سے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک ناگہانی صورتحال سے دوچار ہو کر موت کو گلے لگا بیٹھے تھے۔ جوان سال بیٹی کی حسرت ناک موت اور اپنے ان داتا چودھری فرزند علی کی گرفتاری نے عالیہ بیگم کی کمر توڑ دی تھی۔ اس صدمے نے اس کے دل و دماغ کو اس بری طرح متاثر کیا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ چودھری کی 3 بیویوں کو جب اس راز کا پتہ چلا کہ عالیہ بیگم اپنی بیٹی چودھری سے بیاہنے والی تھی تو ان کے دل نفرت سے بھر گئے تھے۔ چودھری کی گرفتاری کے بعد عالیہ بیگم پر حویلی کے دروازے بند ہو گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح پورا دن گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتی رہتی تھی۔ جو والدین اپنی اولاد کی بھلائی اور خوشیوں کو پس پشت ڈال کر ان کے مستقبل کے بارے میں اپنی مرضی کے ظالمانہ اور غیر منصفانہ فیصلے کرتے ہیں، بالآخر ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔